وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو 12ویں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے صلاۃ التراویح کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے 12ویں پارے کے ابتدائی پاؤں میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورۃ ہود آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ لوگوں اپنے دماغوں کے اندر ایک بات کو بٹھا لو، اپنے ذہنوں میں ایک بات پیوست کر لو کہ مخلوق کو روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ انسانوں کو، جانوروں کو، دنیا میں بسنے والے چرند پرند جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو رزق دینے کی ذمہ داری اگر کسی کو ہے تو اللہ رب العالمین کی۔ اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ دابہ کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ عربی کے اندر کہتے ہیں کہ ہر وہ جانور یا ہر وہ شخص جو 2 پیروں سے یا 4 پیروں سے چلتا ہو، یعنی زمین میں رہنے والا چاہے 2 پیروں سے رہیں گے چاہے 4 پیروں سے رہیں گے، ہر اس جاندار پر جس کے اندر بھی جان ہے اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین۔ یعنی رزق کا مالک اگر کوئی ہے، کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی اگر رزق تلاش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ چٹانوں میں بھی اسے رزق نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے رزق متعین کر دیا۔ آپ کو وہ مشہور حدیث معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تبھی اس کے روزے لکھ دی جاتے کہ اس کو دنیا کے اندر کتنا ملنا ہے۔ اس سے نہ تو 1 روپیہ زیادہ کما سکتا ہے اور نہ ہی 1 روپیہ کم کما سکتا ہے۔ وہ جو روزی ملنا ہے وہ روزی اسے مل کر رہے گی، وہ روزی اسے حاصل ہو کر رہے گی۔ یا یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا تو اندر آ جائیں یا تو باہر چلے جائیں، یا بیٹھ کے فونوں میں گفتگو کرنا اور فونوں میں کھیلتے رہنا، یہ بالکل درس کے خلاف ہے، یہ درس کے بالکل خلاف۔ میں نے آپ کو یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار بتلائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب ہی باندھا کہ علم جب کتاب و سنت کی بات ہوتی تو اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص سوتا ہوا نظر آتا اپنا درس بند کر دیتا، اگر کوئی شخص بے توجہی دکھلاتا ہوا نظر آتا اپنا درس بند کر دیتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بے ادبی میں شامل ہوتی ہے۔ منافقین کے تعلق سے آپ نے سنا ہے جب وہ لوگ اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی تو دوسری طرف متوجہ ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے تنبیہ کر دی جب تمہارے سامنے کتاب و سنت کی بات ہو تو یا تو تم توجہ کے ساتھ سنو، نہیں سن سکتے ہو تو وہاں سے چلے جاؤ۔ تو قرآن اور حدیث کی باتیں
توجہ کے ساتھ سننا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ بات بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جاندار ہیں، جس میں بھی جان ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رہتے کہاں ہیں، کھاتے کہاں ہیں، انہیں رزق کیسے ملتا ہے، انہیں روزیاں کیسے ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس انداز سے روزیاں دیتا ہے کہ ایک پرندہ نہیں جانتا کہ میری روزی کہاں ملنے والی۔ انسان کو تو فکس ہے، بھائی میری فلاں ڈیوٹی ہے، میں وہ کروں گا تو مہینے میں اتنا مجھے ملے گا، فلاں بزنس کروں گا اتنا پیسہ ڈالوں گا تو سال میں اتنا ملے گا، یا میں فلاں کام کروں گا، ہر ایک شخص کا ٹارگیٹ ہے۔ لیکن جانوروں کے بارے میں آپ دیکھا، پرندوں کے بارے میں کبھی آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ رزق کہاں سے مل گیا۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ ان جاندار لوگ، انسانوں میں، جنات میں، شیاطین میں اور چرند پرند جتنے مخلوقات ہیں، ان تمام کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودع کو بھی جانتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مستودع اور مستقر سے مراد تین مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ رحم مادر میں سے ہی اللہ تعالیٰ جان جاتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ مستقر ٹھہرنے کی جگہ، یا اللہ تعالیٰ ایک اور مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ انسان جہاں کہیں رہتا ہے، جاندار جہاں کہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو جانتا ہے کہ کہاں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جہاں روزی کمانے کے لیے جاتا ہے اور مستودعہ لوٹ کر کہاں جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کل فی کتاب مبین، یہ تمام چیزیں واضح کتابوں میں پیش کر دی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں واضح چیزوں لکھ دی گئی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ تقدیر کا مسئلہ دنیا کو بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی گئی۔ تقدیر لکھ دی گئی کہ کون کب مرے گا، کرونا کا بہانہ ہوگا لیکن موت اسے اسی وقت آئے گی، کون کا شخص کب اس دنیا سے جائے گا، کب کھائے گا، کب مرے گا، کب کیسا ہوگا، کب بیمار پڑے گا، کب کیا ہوگا، یہ سب اللہ رب العالمین نے دنیا کے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں لَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ عَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تم اللہ سے عذاب کی پناہ طلب کرو، اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ اللہ کا عذاب ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ہم نے ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیا تھا، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک معدود وقت کے لیے ہم نے کیا کر دیا تھا، عذاب کو مؤخر کر دیا۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ بھئی محمد تو عذاب کی باتیں کرتا ہے اور عذاب آ ہی نہیں رہا۔ منافقین کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی باتیں کرتے ہیں لیکن عذاب آتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں بات ہوتی ہے کہ بھئی علماء کیا کرتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ڈرانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان میں ایک شخص نے اس کا تجربہ بھی کیا کہ جو عالم علماء کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیانوں میں کیا کرتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جہنم میں ایسے ہوگا، قبر میں ایسے ہوگا، جہنم کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی۔ ایک پٹھان نے کیا کیا، وہ جا کر قبر میں سو گیا، قبر میں سو گیا، اور وہیں سے ایک پولیس کا گزر ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ فلاں قبر کھلی ہوئی ہے اور اس میں ایک شخص سویا ہوا، اور اس پولیس کے ہاتھ میں کیا ہے، ایک کنستر، یعنی ایک تیل کا ڈبہ۔ وہ پولیس نے کیا کیا، لکڑی سے اس کو ڈنڈے سے مارا اور اس کو اٹھایا اور کہا کہ اس ڈبے کو لے جاؤ، لے جا کر میرے مکان کے پاس رکھ آؤ، اور تمہیں میں اس کے بدلے میں 2 روپے دوں گا۔
اب اس شخص نے جس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی قبر میں جو عذاب ہوتا ہے بس اتنا ہی عذاب ہے کہ ایک شخص جو ہے پولیس کے ڈریس میں آتا ہے اور ڈنڈے سے مارتا ہے اور جو ہے تیل کا ڈبہ اٹھاتا ہے اور 2 روپے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر بولنے لگے۔ تو اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کی دور میں بھی موجود تھے۔ وہ لوگ بھی کیا کہتے تھے؟ اللہ نے کہا لَيَقُولَنَّ مَا يَحْدُثُ، وہ کہتے ہی رہتے ہیں لیکن عذاب ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر وہ وقت ان کے پاس آ گیا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیں گے ہم۔ کبھی زلزلے آپ نے دیکھیں، ویڈیو میں، فونوں میں آپ نے دیکھا ہوگا زلزلے کیسے آتے، انسان کو سوچنے کا ایک لمحے کا ٹائم نہیں ملتا کہ زلزلہ آ گیا پوروں کو لے کر چلا گیا، پوری قوم تباہ ہو جاتی، پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے، پورے شہر بستیاں۔ کیرلا کی سرزمین ابھی 1 سال پہلے 2 سال پہلے کیا ہوا؟ 2 سال پہلے پورا کیرلا پانی میں ڈوب گیا۔ کبھی انہوں نے سوچا تھا؟ حالانکہ اتنے مالدار لوگ، اس سے پہلے گجرات کا مسئلہ، اس سے پہلے انڈونیشیا کا مسئلہ، یہ ایسے مسائل کہ انسان کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے بس کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، جو یہ لوگ دنیا کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے، احادیث سے، کتاب و سنت کی باتوں سے ہنسی مذاق میں ٹالتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی باتیں غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کو خالق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور ہے، عورتوں کے اندر جمعہ میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ڈسٹنس کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد جو ہے عورتوں کی بہت چھوٹی ہے اور شاید عورتیں زیادہ آ رہی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جتنا مناسب ہو سکے وہ تھوڑا ڈسٹنس بنا کر رکھیں۔ اگر جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مل کر کھڑے ہو جائیں، اللہ مالک ہے، اور دعائیں پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ بھئی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی باہر چلا گیا، یا باہر کوئی پڑھ لی یا اندر کوئی پڑھ لی۔ نماز اللہ کی جگہ، اللہ کا گھر ہے، جہاں موقع مل جائے وہاں پڑھ لیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حالات کو سنوارے، اللہ رب العالمین میری اور آپ کی زندگیوں کو محفوظ رکھے، دین کے لیے زندہ رکھے، اور ہم اور آپ سے دین کی خدمت لیتا رہے۔ ہماری ذات سے اگر ایک انسان بھی سدھر گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری پوری زندگی جو میں نے علم حاصل کیا یا سالوں سے لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، بس یہ میری زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک شخص بھی اگر سدھر گیا تو ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو ہے دین کا کام لیتا رہے۔